ناظرین میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین قوم کو نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے جی. کچھ کابینہ میں شبدیلیاں کچھ ہو رہی ہیں, کچھ ہو چکی ہیں, ان پہ ہم بات کریں گے. پھر جناب یہ جو کرونا والا معاملہ ہے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی نظر میں عوام کی جان زیادہ اہم ہے یا کہ کسی جعلی کمپنی کی مشہوری زیادہ اہم ہے. اور پھر یہ جو سی پیک والا معاملہ ہے اس پہ ہم سب کو بڑا افسوس ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بے بسی سے ہم لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر چین نے پاکستان کو ٹھینگا دکھایا ہے تو یہ ٹھینگا کیوں دکھایا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور قومی سلامتی اس سے کیسے وابستہ ہے. اور یہ جو ساتھی اسٹیٹ بینک والا معاملہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. تو ناظرین پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں کابینہ میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے. ایک حالیہ تبدیلی سامنے یہ جناب جو ملک میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بعد جو سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے وزیر خزانہ کا, اس میں اوپر تبدیلی لائی گئی. جناب حفیظ شیخ صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے اور جو ہے میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے احمد اظہر صاحب کو وزارت خزانہ کا چارج دے دیا گیا. اب یہ سارا کہانی کیا ہے, پہلے تو ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کا کیا معاملہ ہوا. حفیظ شیخ صاحب تو کچھ دن پہلے تک تو بڑے جناب حکومت کی آنکھ کا تارا تھے اور وزیر اعظم ان کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے مختلف اجتماعات میں, سرکاری تقریبات میں. اور یہ ابھی کل تک تو وہ ان کے لیے ووٹ مانگتے پھرے تھے. تو ابھی اچانک کیا ہوا, یہاں پہ یہ بھی آپ کو ایک یاد دلاتے چلوں کہ جب ان کو وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا تو ایک کسی نجی محفل میں یہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ یار وہ کسی حفیظ کو کہا گیا کہ اس کو وزیر خزانہ بنانا ہے یا وزارت خزانہ کا چارج دینا ہے. تو جب ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ کون سے حفیظ کی بات ہو رہی ہے, حفیظ پاشا کی بات ہو رہی ہے یا حفیظ شیخ کی بات ہو رہی ہے, تو خان صاحب نے پھر فون کر کے جن کا آرڈر تھا ان سے پوچھا کہ کس کو لگانا ہے. تو پھر اس کے بعد ان کو وزیر لگایا گیا. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کتنے اس معاملے میں بااختیار تھے. اور لیکن اس کے باوجود وہ بڑی تعریفیں کرتے رہے. پہلے جناب اسد عمر صاحب جو تھے وہ جو ہے وہ خان صاحب کی ایک 22 سالہ جدوجہد میں ان کے ایک فکس وزیر خزانہ تھے, لیکن وہ بھی نہیں چل سکے, ان کو ہٹانا پڑا. پھر حفیظ شیخ صاحب آ گئے, ان کو ہٹانا پڑا. اب جناب احمد اظہر صاحب آ گئے, پتہ نہیں یہ کتنے دن چلتے ہیں. تو قصہ مختصر یہ کہ حکومت نے اس پورے عرصے کے دوران جو خان صاحب کا ایک بڑا وہ تھا کہ جی میرے پاس بڑے ماہرین معاشیات کے 200 کی ٹیم ہے اور میں تو ملک میں آؤں گا تو پتہ نہیں کون سی میں تلوار چلا دوں گا اور آسمان کی طرف لے جائیں گے جناب پاکستان کی معیشت کو, اور 40 روپے لیٹر پیٹرول ہو جائے گا, 2 روپے یونٹ بجلی ہو جائے گی. 2 روپے یونٹ تو بجلی نہیں ہوئی, البتہ 2 روپے یونٹ روز کی بڑھ جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں 5 روپے بھی بڑھ گئی, 6 روپے بھی. تو خیر یہ اب وزراء کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا. پھر ہم نے دیکھا کہ آئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. کبھی اعظم سواتی کو ایک وزارت سے ہٹا کے وزارت ریلوے دے دیتے ہیں, وزارت ریلوے سے شیخ رشید صاحب کو ہٹا کے وزارت داخلہ دے دیتے ہیں, وزارت داخلہ سے جناب وہ بریگیڈیئر صاحب تھے جاز شاہ صاحب ان کو ہٹا کے انسداد منشیات دے دیتے ہیں. جو شہریار افریدی ہیں ان کو وزارت داخلہ دیتے ہیں, وزارت داخلہ سے اٹھا کے انسداد منشیات دے دیتے ہیں. اور کبھی جناب وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں, بطور معاون خصوصی وزارت دے دیتے ہیں. کبھی فردوس عاشق اوان کو بنا دیتے ہیں وفاق میں, پھر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پنجاب میں بنا دیتے ہیں. کبھی شہباز گل صاحب کو پنجاب میں بنا دیتے ہیں, پھر وہاں سے ہٹاتے ہیں, اس کے بعد وفاق میں بنا دیتے ہیں. وزارت اطلاعات میں پہلے فواد چودھری صاحب تھے, پھر جناب فردوس عاشق اوان آ گئیں, پھر یہ آ گئے عاصم سلیم باجوہ صاحب آ گئے, اس کے بعد جو ہے وہ ابھی جو ہمارے موجودہ ہیں شبلی فراز صاحب آ گئے. اب پھر ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جناب شاید شبلی فراز صاحب کو بھی ہٹا دیا جائے اور کوئی اور وزیر اطلاعات و نشریات آ جائے, یا اس میں کوئی پارٹنرشپ کسی اور وزیر کے ساتھ ان کو شیئر کرنی پڑے. اور اس میں سلسلے میں مختلف لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کا نام وزارت اطلاعات و نشریات کے لیے بھی لیا جا رہا ہے, وزارت داخلہ کے لیے بھی لیا جا رہا ہے. وزارت داخلہ میں شیخ صاحب بھی ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے خاصے جھرکے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کپتان کا کھلاڑی ہوں تو مجھے تو ایک جگہ پہ کھلائیں گے یا دوسری جگہ پہ کھلائیں گے. کپتان صاحب نے واقعی اس ملک کو ایک کرکٹ ٹیم ہی سمجھ رکھا ہے, اور یہ جو ملک کو چلانا اور وزارتیں چلانا ایک بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے, یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہوتا. لیکن چونکہ کپتان صاحب کی ساری تربیت ہی کھیل کے میدان کی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک کھلاڑی کو ایک فیلڈ سے ہٹا کے ہم جناب آف سائڈ سے ہٹا کے آن سائڈ پہ لگا لیں گے یا وکٹ کیپر کھڑا کر لیں گے یا اسے بالنگ کرانی شروع کر دیں گے. لیکن کھیل کے میدان میں اگر ٹیم ہار جاتی ہے نا تو کوئی اس سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا.
جناب نیکسٹ ٹائم جیت جائیں گے، یہ کیا کہ ایک بندہ جو نہیں ہے وہ فارغ ہو کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو ملکوں کو چلانا اور حکومتوں کو چلانا، اس سے ملکوں اور قوموں کی تقدیر وابستہ ہوتی ہے. یہ نیکسٹ ٹائم کیا کہ پھر چلنے والا اس میں کام کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن اب مجبوری ہے، خان صاحب کو تو اس سے زیادہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹیم کے کھلاڑی آگے پیچھے کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑنا. جب ٹیم نہیں چلتی ہوتی تو پھر کپتان کو بدلا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ کپتان کے بدلے کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلے گا. اور جو ایک نالائق کپتان نے جو ٹیم کی درگت بنائی ہے، اس ملک کی جو حکومت کی ٹیم ہے، اس کے جو نقصانات ہیں اس سے نکلنے کے لیے بھی شاید ہمیں 10-15 سال کا عرصہ درکار ہوگا. اب پھر کرونا کی جو لہر ہے یہ پچھلی دونوں لہروں سے زیادہ شدت سے آئی ہے. اس میں وزیر اعظم صاحب بھی متاثر ہو گئے، ان کی جو بیگم صاحب ہیں وہ بھی متاثر ہو گئی، صدر پاکستان بھی متاثر ہو گئے، وزیر دفاع بھی متاثر ہو گئے، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اپوزیشن کے بھی تقریباً سارے لوگ ایک دفعہ تو کرونا کا شکار ہو ہی چکے ہیں. اب آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ میڈیا مہم کے لیے تو 1 ارب روپیہ مختص کر رہے ہیں، لیکن اس 1 ارب روپے کی ویکسین خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور چونکہ یہ حکومت تو آئی ہی میڈیا کی ایک مہم کے ذریعے تھی کہ جی یہ کوئی بہت حاجی لوگوں کی حکومت اور یہ بہت کوئی کمپیٹنٹ لوگ ہیں، وہ حاجی ہونے کا بھی پول کھل گیا، کمپیٹنٹ ہونے کا بھی پول کھل گیا. اب چونکہ خان صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کو تو یہ حکومت ملی میڈیا کے سر کے اوپر تھی، جعلی پراپیگنڈے کے سر پہ، تو ان کے پاس بتانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں کہ وہ حکومت کچھ کرے گی تو عوام کے سامنے آئے گا. لیکن وہ 1 ارب روپیہ مزید خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب جو حکومت نے نہیں کیا وہ بھی عوام کو بتایا جائے. پہلے بھی اس حکومت نے آج تک ناظرین ایک ٹکے کا کام کوئی نہیں کیا. نہ کوئی سڑک بنائی، نہ کوئی پل بنایا، نہ کوئی ادارہ بنایا، نہ کوئی اسکول بنایا، نہ کوئی کالج بنایا، نہ کوئی یونیورسٹی بنائی، نہ کوئی اسپتال بنائی، نہ کوئی ڈسپنسری بنائی، نہ کوئی کھیل کا میدان بنایا. جتنے پرانے منصوبے تھے ان تمام منصوبوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے بس انہوں نے تختیاں لگا لی ہیں. اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جعلی کمپنی کی مشہوری، کہ یہ ایک جعلی کمپنی ہے جو دوسروں کے پروڈکٹس کے اوپر اپنی بورڈ لگا کر اس کی تشہیر کرنا چاہتی ہے، اور وہ تشہیر بھی عوام کے پیسوں سے کرنا چاہتی ہے، اور اسی عوام کو یہ کرونا کے لیے ویکسین کے لیے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جناب چین کی طرف. ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ حکومت آئی ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ یہ سی پیک والے معاملے کو کلوز کیا جائے، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ بات بالکل درست ثابت ہوتی جا رہی ہے. 2014 میں جب دھرنا دیا تو اس وقت دیا گیا جب چین کے صدر نے آنا تھا، اور اس سے پہلے جناب یہ لندن میں بیٹھ کے یہ سارا پلان بنایا گیا. طاہر القادری صاحب کہاں کی اینٹ اور کہاں کروڑا اور کہاں عمران خان، ان کو ملا کے پھر بھائی اور کزن بنا کے یہاں پہ بھیجا گیا اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. خیر وہ ٹارگٹ انہوں نے اپنے جیسی بھی اچیو کیا. جو عوام کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا تھا وہ تو ساری بتی اب سامنے چکی ہے. لیکن اس کے باوجود پھر جب یہ حکومت آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے ایسے ایکٹس کرنے شروع کیے کہ جسے چین جو ہے وہ کسی طریقے سے خود ہی سی پیک سے دستبردار ہو جائے اور بھاگ جائے. اور جب یہاں سے کچھ سی پیک کے نام پہ وزیر تجارت یا وزیر خزانہ جایا کرتے تھے چین میں، تو کسی بھی تیاری کے بغیر جاتے تھے، اور باقاعدہ اس چیز کا چین نے برا منایا کہ جی آپ کے وزیر جو ہیں ان کو سی پیک پہ پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، تو تیاری کے بغیر آ جاتے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. سو کرتے انہوں نے یہ معاملات بند کر دیے. جو بجلی کے منصوبے تھے سی پیک کے تحت، اس کے بارے میں ہمارے وزراء نے جناب لیٹر لکھے چین کو کہ جی وہ منصوبے بند کر دیے جائیں، ہمیں بجلی کی مزید ضرورت نہیں، ہمارے پاس جتنی بجلی بن گئی ہے وہ بہت ہے اگلے 10 سالوں کے لیے. اسی طرح جتنے چین کے منصوبے تھے وہ تمام بند کیے گئے. تو وہ چین جس نے پاکستان میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنی تھی، ابھی تقریباً 50 ارب ڈالر کی ہوئی تھی، وہ انہوں نے پھر مجبوری ہے، انہوں نے تو اپنا کام نہیں روکنا، انہوں نے جا کے ایران کے ساتھ سرمایہ کاری کر لی، اور ساتھ ہی پاکستان کو تانا بھی دے دیا کہ جی ایران جو ہے وہ کم از کم ایک ٹیلی فون کال پر تو ڈھیر نہیں ہو جاتا کسی دوسرے ملک کی. 400 ارب ڈالر کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے. 400 ارب ڈالر خالی پاکستان سے گزر بھی جاتا نا تو پاکستان کے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں. انویسٹمنٹ تو خیر بہت بڑی بات تھی، لیکن ہماری حکومت کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ ان کے جو بین الاقوامی سرپرست ہیں مبینہ طور پر وہ ان کو لانچ ہی انہوں نے اسی کام کے لیے کیا تھا کہ وہ چین کو کسی طریقے سے سپر پاور بننے سے روکنا ہے. وہ سپر پاور ایمرجنگ سپر پاور ہے، اس کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور راستہ انہوں نے تھوڑا لمبا لے لیا، ایران والا راستہ لے لیا. اگر گوادر نہ سی چاہ بار سی تو ہمیں جو ہے وہ برل ایک جسے کہتے ہیں انہوں نے کک کروا دی. پھر آخر تنگ آ کے چائنا جس کا جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا صبر ہے کہ انہوں نے پھر بھی 3 سال کے بعد یہ سٹیپ لیا. ادروائز جو انہوں نے کام شروع کر دیے تھے، اور جس طرح چین کے والے سے یہاں پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، جو یہاں پہ ہماری حکومت کا رویہ تھا چین کے والے سے کہ وہ جو مالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری والی جو صرف زبانی باتوں تک رہ گئے تھے، عملاً جو ہے وہ ہم نے چین کو اپنے سے دور کر دیا تھا. جبکہ اس سے پچھلے دور میں ہم چین کے اس قدر قریب آ چکے تھے کہ ہماری جو گزشتہ حکومت تھی وہ اوپنلی یہ اسٹیٹمنٹ دے چکی تھی، مشیر خزانہ بھی اور مشیر خارجہ بھی، کہ جی ہم مستقبل میں جو بین الاقوامی لین دین ہے وہ چینی کرنسی میں کریں گے، اور ہم امریکہ کے نہیں چین کے بلاک میں شامل ہیں. تو خیر اس کی پھر ان کو سزا بھی ملی پچھلے حکمرانوں کو، اور پھر ان کو لایا گیا، اور پھر انہوں نے جناب وہ جو اپنی پوری ڈیوٹی تھی وہ کی. تو اس لیے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو اس حکومت کی کارکردگی سے لگتا ہے کہ مبینہ طور پہ بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہے، لیکن جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے بڑی خوش ہے، کیونکہ وہ ان کو پورا سرو کر رہے ہیں. وہ جو 400 ارب ڈالر تھا ان کو اگر لات مار کے 1 ارب ڈالر یا 50 کروڑ ڈالر کی قسط کے پیچھے آپ
جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کو ان کے حوالے کر رہے ہیں اور روز آئے دن اپنے وزیر و مشیر بدلا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی ٹارگٹ پہ تھے اور آپ اپنی جگہ پہ پورے مطمئن ہیں۔ بالکل خان صاحب کے چہرے پہ کوئی عوام کے لیے پریشانی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کے ووٹ لے کر وہ آئے بھی نہیں ہیں، وہ پراپگنڈے کے سر پہ ہیں، تو ان کا تمام تر فوکس جو ہے وہ پراپگنڈے پہ۔ وہ کسی وزیر کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم اپنی جو وزارت ہے اس کی پرفارمنس بتاؤ، اپنی اس کو لے کر آؤ میڈیا پر، بتاؤ کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، چونکہ ایسا کچھ ہے نہیں، تو لہٰذا انہوں نے وہ ہر وزیر کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی وزارت کی پرفارمنس بتائیں، وہ کہتے ہیں آپ نے میڈیا میں کیا کیا یہ بتائیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا پراپگنڈا ہے وہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ چین سے بھی ہمیں جان چھڑا لی، امریکہ نے ہمیں جو ہے وہ نہ ماحولیات کی اس میں کانفرنس میں مدعو کیا اور نہ ہی ہمیں وہ جمہوریت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی سی ہماری کل مبلغ اوقات آپ نے چھوڑی ہے دنیا میں۔ خیر یہ جو ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ اپنی جو مالیاتی خود مختاریت جب وہ دوسروں کے ہاں گروی رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کا اس کا اثر قومی سلامتی پر بھی پڑتا ہے، آپ کے دفاع پر بھی پڑتا ہے، اور امید ہے کہ کبھی شاید اس ملک میں کوئی ایسا سسٹم آ جائے کہ یہ جو ایک بڑے پیمانے پر جو قومی جرائم کیے گئے ہیں، اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا ہے، تو اس کے ذمہ داروں کا کوئی تعین کر کے بھی سزا ان کو دی جا سکے۔ تو امید ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس طرف یقیناً فوکس کر رہے ہوں گے، وہ دور کی نظر رکھتے ہیں، ملک کی سلامتی سے ان کو محبت ہے۔ تو یہ جو قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس پہ میں نے دیکھا کہ ایک حیران کن طور پہ ایک خاموشی چاہیے، حکومتی صفحے میں تو خاموشی ہونی ہے، انہوں نے تو یہ واردات خود ہی ڈالی ہے تو وہ لازم بات ہے، اپنے جرم کا خود تو نہیں وہ بتائیں گے، لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس کی طرف سے بھی بہت زیادہ خاموشی نظر آ رہی ہے۔ اور ایک اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کا میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہے، ویڈیو بیان، جس میں انہوں نے تنقید کی ہے اسٹیٹ بینک کی، جو اس کو مبینہ خود مختاری جس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے سپرد کر دینا عملی طور پر، اس پر انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ جی اگر ہماری حکومت آتی ہو تو ہم یہ جو قانون بنایا گیا جس میں گورنر اسٹیٹ بینک کو مادر پدر آزاد کر دیا گیا، اس قانون کو ہم تبدیل کریں گے اور واپس لیں گے ترمیم کر کے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا کہ اس میں بولا ہو۔ خیر یہ جو حکومت کے معاملات ہیں، اپوزیشن کے معاملات ہیں، حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی مختلف جماعتیں ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا، سب کی بات کرتا ہوں۔ جو ملک و قوم کی درگت بن رہی ہے، جو اس وقت خاموش رہے گا، اس سے جدوجہد کیسا نہیں بنے گا، حکومت کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی بھی پھر آئندہ الیکشن میں وہی درگت بنے گی جو کہ حکومت کی بننے کی توقع ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔